ایک ضعیف آدمی لاہور کے مین بازار میں کھلونوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ وہ بہت ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ وہ صبح سے شام اس ٹھیلے پر بیٹھ کر کھلونے بیچتا اور رات کو گھر جاتا تھا۔ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آج شام جلدی گھر جا رہا تھا۔ اس کے گھر جانے کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا جس کے اندر سے گزر کر اس کا گھر آتا تھا۔ آج وہ جب گھر جانے کے لیے قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک قبر پر پڑی جس کے اوپر ایک گڑیا پڑی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قبر کی جانب چل پڑا۔ قبر کے پاس جا کر اس نے قبر کے اوپر پڑی ہوئی گڑیا کو اٹھا لیا۔ جب اس نے گڑیا کو اٹھایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گڑیا کے جسم پر جگہ جگہ سوئیاں گڑی ہوئی تھیں۔ قبرستان کے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ گڑیا ان کی ہے۔ وہ اس گڑیا کو لے کر ان بچوں کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھنے لگا کہ یہ گڑیا کس کی ہے۔ بچے گڑیا کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ہماری نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا کہ قبرستان میں یہ اتنی خوبصورت گڑیا جس پر سوئیاں لگی ہوئی ہیں کون چھوڑ گیا ہے۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں اور اسے اپنے ٹھیلے پر فروخت کے لیے رکھ دوں۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا اور اس نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے گڑیا کے اندر سے تمام سوئیاں نکالیں۔ پھر اسے ایک کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا۔ اس نے جب گڑیا کو صاف کر لیا تو وہ بالکل نئی لگنے لگی۔ اس نے گڑیا کو ڈبے میں رکھ دیا اور اگلے دن گڑیا کو اپنے ساتھ اپنے ٹھیلے پر رکھ کر بازار لے گیا۔ محمد زبیر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لاہور رہائش پذیر تھا۔ اس کی لاہور میں مین بازار میں کپڑوں کی دکان تھی۔ زبیر صبح دکان پر آتا اور شام کو گھر لوٹ جاتا۔ آج وہ جب گھر گیا تو اس کی بیٹی جو 6 سال کی تھی وہ روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا مجھے گڑیا لینی ہے۔ زبیر کی ایک ہی بیٹی تھی جو اسے بہت پیاری تھی، اس لیے وہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ آج وہ جب اس کے پاس روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے گڑیا لینی ہے تو زبیر اسے کہنے لگا، سارا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کل ہم دونوں بازار جائیں گے اور جو گڑیا تمہیں پسند آئے وہ تم بازار سے لے لینا۔ اگلی صبح دونوں باپ بیٹی بازار گئے۔ زبیر اسے کھلونوں کی بہت سی دکانوں پر لے گیا لیکن اسے کہیں سے بھی گڑیا پسند نہ آئی۔ اب وہ کسی اور کھلونوں کی دکان پر جا رہے تھے تو سارا کی نظر ایک ٹھیلے پر پڑی جہاں ایک بہت ہی پیاری سی گڑیا نظر آئی۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، میں نے وہ والی گڑیا لینی ہے بابا۔ اس کے ابو جلدی سے ٹھیلے کے پاس آئے اور وہ گڑیا خرید لی۔ اس کے پیسے ادا کر کے دونوں گھر گئے۔ سارا بہت خوش تھی کہ اسے بہت ہی پیاری گڑیا مل گئی تھی۔ اس کے پڑوس میں کوئی بھی بچہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ کھیلتی۔ وہ اپنے کمرے میں جب گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی تو اسے ایسے لگا جیسے گڑیا بول رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ گڑیا کیسے بول سکتی ہے۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ کھیل میں مگن ہو گئی۔ اسے دوبارہ گڑیا کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گڑیا کی طرف غور سے دیکھا تو گڑیا سچ میں بول رہی تھی۔ پہلے تو وہ گڑیا کو بولتا ہوا دیکھ کر ڈر گئی، لیکن پھر وہ ہمت کر کے گڑیا کے پاس گئی تو گڑیا اس سے کہنے لگی، تم مجھ سے دوستی کر لو لیکن تم میرے بولنے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے بولنے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تم مجھے یہ بتاؤ اب ہم کون سا کھیل کھیلیں؟ اب سارا دن گڑیا کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ وہ کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھاتی تھی، اپنا سارا وقت گڑیا کے ساتھ گزارتی۔ ایک دن اس کی امی اسے کھانا دینے کے لیے اس کے کمرے میں جا رہی تھیں تو اس کی امی کو سارا کے کمرے سے سارا کے علاوہ بھی کسی اور کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں تو اس کی امی پریشان ہو گئیں کہ سارا کے علاوہ کمرے میں کون ہو سکتا ہے۔ اس کی امی اس کے کمرے میں گئیں تو انہیں سارا کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا، تو انہوں نے سارا سے پوچھا کہ بیٹا آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ آپ کے علاوہ تو یہاں کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ مما کمرے میں میرے اور گڑیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی امی نے وہم سمجھا اور کمرے سے چلی گئی، لیکن اب اس کی امی جب بھی اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی تو انہیں سارا کے کمرے سے سارا اور کسی اور کے ہونے کا احساس ہوتا۔ سارا کی امی کو یقین ہو گیا کہ کمرے میں سارا کے علاوہ بھی کوئی ہے، تو اس کی امی نے یہ بات سارا کے ابو کو بتائی، میں جب بھی سارا کے کمرے کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے اس کے علاوہ کسی اور کے بھی بولنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کے کمرے میں اس کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں جاتی ہوں تو وہاں سارا اور گڑیا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں سارا سے پوچھوں گا کہ کون ہے تمہارے کمرے میں جس سے تم باتیں کرتی ہو۔ یہ سن کر سارا کی امی کہنے لگی کہ میں نے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مما یہاں کمرے میں میرے اور گڑیا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ چلو تم فکر نہ کرو، بہت رات ہو گئی ہے، خود بھی سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔
सुबह हुई तो सारा की अम्मी और अब्बू दोनों नाश्ते के टेबल पर आ गए। सारा के अब्बू ने उसकी अम्मी से पूछा, सारा नहीं उठी? तो उसकी अम्मी कहने लगी, अभी तो नहीं उठी, मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। ये कहकर उसकी अम्मी उसके कमरे की तरफ चल दी। जब उसकी अम्मी उसके कमरे में पहुंची तो सारा अभी सोई हुई थी। माँ ने सारा को उठाने के लिए जब उसके माथे पर हाथ रखा तो वो चीख कर बोली, सारा को तो बहुत तेज बुखार है। सारा की अम्मी की चीख सुनकर उसके अब्बू भी कमरे में आ गए और थर्मामीटर से उसका बुखार चेक किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसका बुखार 104 पर था। उसके अब्बू सारा को उठाकर जल्दी से गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए और फिर उन्होंने उसका बुखार डॉक्टर से चेक करवाया। तो डॉक्टर ने बुखार वगैरह चेक करके कहा कि इसके ब्लड टेस्ट करने होंगे, कहीं टाइफाइड ना हो, और बच्ची को अब ड्रिप लगानी पड़ेगी क्योंकि बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब डॉक्टर सारा की ड्रिप अलग करने के लिए गए तो सारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने सारा के मुंह पर पानी का छिड़काव किया तो सारा होश में आ गई और दोबारा रोने लगी। वो रो रो कर दोबारा बेहोश हो गई। सारा के अब्बू सारा की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर ने दोबारा सारा के मुंह पर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, ये मुझे मार देगी, ये मेरी दोस्त नहीं है। ये कहकर वो दोबारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने दोबारा उसके मुंह पर पानी छिड़का लेकिन इस बार वो होश में ना आई। 6 घंटे गुजर गए, अभी तक सारा को होश ना आया था। अब तो सारा के दीगर रिश्तेदार भी अस्पताल में आ चुके थे। सारे लोग उसके होश में आने की दुआएं कर रहे थे। आखिर अल्लाह अल्लाह करके उसको होश आ गया। जब वो होश में आई तो दोबारा चीख कर कहने लगी, ये गुड़िया मुझे मार देगी बाबा, वो गुड़िया मुझे मार देगी, मुझे बचा लो बाबा, मुझे उस गुड़िया से बचा लो। उसके अब्बू उसके पास दौड़ कर आए और कहने लगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं तुम्हारे पास हूँ। सारा फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि बाबा मुझे नहीं चाहिए गुड़िया, उस गुड़िया को कहीं फेंक दें, मैंने उसे अपना दोस्त नहीं बनाना। सारा के चाचू उसकी यह हालत देखकर अपने भाई से कहने लगे, सारा का इलाज इन डॉक्टर के पास नहीं है, इसे किसी आमिल के पास लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर किसी हवाई वजूद का असर हो गया है। फिर अब्बू चाचू से कहने लगे, मुझे भी यही लगता है कि इसे किसी आमिल के पास लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक घर का चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर किसी आमिल के पास चलते हैं। पर भाईजान आप घर क्या करने जाना चाहते हैं? मुझे घर जाकर सारा की गुड़िया कहीं दूर फेंकनी है, जो मेरी बच्ची के लिए जानलेवा साबित हो रही है। फिर सारा के अब्बू उन्हें बताने लगे कि मैंने सारा को एक गुड़िया लेकर दी थी। जिस दिन मैंने सारा को गुड़िया लेकर दी उसी दिन से सारा बेचैन है और इसके कमरे से सारा के अलावा किसी और के बोलने की आवाज़ें भी सुनाई देती थीं, और जब भी उसके कमरे के पास से गुजरते थे तो इसके अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास भी होता था। ये सुनकर सारा के चाचू ने उसके अब्बू को घर जाने से रोक दिया कि हम पहले आमिल के पास जाएंगे, शायद हमें गुड़िया की ज़रूरत पड़ जाए। सारा के अब्बू उसके चाचू से कहने लगे कि ठीक है, पहले आमिल के पास चलते हैं। सो सारा के चाचा और अब्बू दोनों सारा को लेकर आमिल के पास चले गए। उन्होंने सारा के साथ पेश आने वाले वाक़ये आमिल को बताए तो आमिल कहने लगा, जब तुम इस बच्ची को मेरे पास लेकर आए थे तो मैं तभी समझ गया था कि इस बच्ची पर कोई हवाई चीज़ मुसल्लत है। और गुड़िया कहाँ है? वो तो घर पर पड़ी है, जल्दी जाओ उसे लेकर आओ, तभी कोई अमल शुरू कर सकूंगा मैं। सारा और उसके चाचू आमिल के पास ही बैठे रहे और सारा के अब्बू घर चले गए। वो जब घर पहुंचे उन्होंने गुड़िया को ढूंढना शुरू किया तो सारे घर में गुड़िया को ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो दोबारा आमिल के पास पहुंचे और आमिल से कहा कि हम जब सुबह घर से आए थे तो गुड़िया घर पर ही थी। अब मैंने सारे घर में गुड़िया को ढूंढा, लेकिन मुझे गुड़िया कहीं नज़र ना आई। ये सुनकर आमिल कहने लगा, अब तुम घर जाओ और जब तुम्हें गुड़िया मिल जाए तो तुम मेरे पास दोबारा आना। वो दोनों सारा को लेकर घर चले गए। बाबा, क्या वो यक्षिनी अभी भी मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाकर और उनका खून पीकर उन्हें जान से मार देती है? ट्रेन में युग की बात सुनकर सामने की सीट पर बैठा बूढ़ा मुस्कुराता है। युग फाइनली 13 साल बाद बंगला मुड़ा गांव में अपने वो जब घर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने टेबल पर गुड़िया पड़ी है। सारा के अब्बू ने जल्दी से गुड़िया को उठाया और सारा के चाचू ने सारा को, और फिर वो दोबारा आमिल के पास वापस आ गए। जब वो आमिल के पास पहुंचे तो आमिल उनसे कहने लगा, गुड़िया मिल गई है क्या? सारा के अब्बू कहने लगे, हाँ मिल गई है। सारा के चाचू ने गुड़िया जल्दी से आमिल को दी। आमिल गुड़िया को देखते ही कहने लगा, इस गुड़िया पर तो काला जादू किया हुआ है और इस पर तो गंदे जिन्नात हैं किसी को मारने के लिए।
عامر نے سارا کے ابو سے پوچھا کہ تم نے یہ گڑیا کہاں سے خریدی ہے؟ اس کے ابو کہنے لگے میری دکان سے کچھ فاصلے پر ایک آدمی کھلونوں کا ٹھیلا لگاتا ہے، اسی سے یہ گڑیا لی ہے۔ عامر ان سے کہنے لگا کہ مجھے ابھی اس ٹھیلے والے کے پاس لے چلو۔ سارا کے ابو عامر کو لے کر اس ٹھیلے والے کے پاس گئے۔ جب وہ ٹھیلے والے کے پاس پہنچے تو عامر نے ٹھیلے والے سے پوچھا تم نے وہ گڑیا کہاں سے لی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کون سی گڑیا؟ عامر نے اسے گڑیا دکھائی اور کہا کہ یہ گڑیا تم نے کہاں سے لی ہے؟ یہ سن کر ٹھیلے والا کہنے لگا کہ ایک دن میں ایک فلاں قبرستان سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک قبر پر یہ گڑیا ملی۔ اس گڑیا کے جسم پر بے شمار سوئیاں گڑی ہوئی تھیں۔ قبرستان کے پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گڑیا کسی کی ہے تو وہ کہنے لگے ہم میں سے کسی کی نہیں۔ میں پھر اسے اپنے گھر لے آیا، اس پر سے سوئیاں نکالیں، کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا اور اپنے ٹھیلے پر بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ صاحب اور ان کی بیٹی اگلے دن آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ گڑیا خرید لی۔ عامر سارا کے ابو سے کہنے لگے کہ مجھے تمہارے گھر میں چلنا چاہیے کیونکہ اب بہت رات ہو چکی ہے، مجھے تمہارے گھر جا کر ہی عمل شروع کرنا ہوگا۔ وہ دونوں جلدی سے گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی عامر نے گڑیا کو اپنے سامنے رکھا اور جو گڑیا کے اندر جن تھا اسے بیدار کرنے کا عمل شروع کیا۔ جیسے ہی عمل پورا ہوا، گڑیا کے اندر سے کالا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر اس دھوئیں میں سے ایک بد شکل جن نمودار ہوا۔ تم اس گڑیا میں کیا کر رہے ہو؟ عامر نے پوچھا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے اس گڑیا سے کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ جن نے الٹا سوال کیا۔ تم اس معصوم بچی کو نقصان پہنچا رہے ہو، اس لیے میں تمہیں اس گڑیا سے نکالنے والا ہوں۔ یہ سن کر جن کہنے لگا میرے آقا کے پاس فلاں عورت آئی اور کہنے لگی کہ فلاں شخص کو جان سے مارنا ہے۔ میرے آقا نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا اور اس گڑیا میں مجھے ڈال دیا۔ جس شخص کو مارنا تھا اس کا نام ایک کاغذ پر لکھ کر جلا دیا اور جلا کر اس گڑیا میں ڈال دیا۔ ساتھ بے شمار سوئیاں اس گڑیا میں پیوست کر دیں اور کہا کہ ایک دن کئی سوئیاں اس کے بازوؤں میں ڈالنا اور اگلے دن کئی سوئیاں اس کی دونوں ٹانگوں میں ڈالنا اور اس کے اگلے دن کئی سوئیاں اس گڑیا کے گلے میں ڈالنا اور اس کے اگلے دن اور سوئیاں اس کے سینے میں پیوست کر دینا۔ جیسے ہی تم یہ سوئیاں اس گڑیا کے سینے میں پیوست کرو گے تو وہ شخص اسی وقت مر جائے گا۔ ابھی تو صرف میں نے گڑیا کے بازوؤں اور ٹانگوں میں سوئیاں پیوست کی تھیں کہ فلاں شخص نے اس گڑیا کو اٹھا لیا اور جو سوئیاں میں نے اس گڑیا کے اندر ڈالی تھیں اس نے وہ نکال دیں اور پھر یہ گڑیا تم تک پہنچ گئی۔ میں اس بچی کو اس لیے نقصان پہنچاتا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے مجھے میرے آقا کا کام مکمل نہیں کرنے دیا، اور میں کسی صورت بھی اس بچی سے الگ نہیں رہوں گا اور اس بچی کو ہلاک کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سن کر عامر نے جن کو مارنے کا عمل شروع کیا۔ جیسے جیسے عامر عمل کر رہا تھا جن کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر عامر نے اپنا عمل ختم کر کے جن پر پھونک ماری تو وہ چیخنے چلانے لگا، اسے آگ لگ گئی، وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جل کر راکھ ہوا تو آگ بھی بجھ گئی۔ جیسے ہی وہ جن ہلاک ہوا، سارا کی طبیعت کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئی، اس کا بخار اترنے لگا۔ عامر نے گڑیا پر بھی عمل کر کے پوکھا جس پر کسی کو مارنے کے لیے کالا جادو کیا گیا تھا۔ پھر اس نے قبرستان میں جا کر اس گڑیا کو دفنا دیا۔ اب وہ جن اور گڑیا دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ سارا کے والدین، چاچو اور دیگر رشتہ دار بہت خوش تھے کہ اللہ نے سارا کو اس خونی اور جادوئی گڑیا کے وار سے بچا لیا۔